یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا برے تعجیل ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اجل لولیک الفرج جعلنا اللہ من اعوانک وانصارک وشیعتک۔ اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ قبولیت عبادت واسطے صلوات بآواز بلند سارے پڑھیں۔ ماشاءاللہ صلوات بہت بڑی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک صلوات اپنے مرحومین اور بانیان دے مرحومین دی ارواح نو ہدیہ کر دیو آواز سلام۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ صلوات والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی حجت ثانی عشر الامام المنتظر روحی و ارواح العالمین لہ الفداء۔ صلوات ورحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین و ملعونین۔ اما بعد فقد قال نبی العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ خلق شجرۃ فی الجنہ علیہا اسمار ابیض من اللبن وعلین من الزبد۔ صلوات خداوند ذوالجلال بحق محمد وآل محمد تمام شرفاء دی حاضری قبول فرمائے۔ سادات زامدہ فرش عزا پروردگار شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس مرحوم سید دی اصال ثواب دی مجلس ہے پروردگار بلند درجات عطا فرمائے۔ اللہ اس خاندان دے جملہ اموات نو مغفرت فرمائے۔
جڑے آمین ہی نہیں آکھ سکتے پہ اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے، امام العصر دے ظہور اج تعجیل فرمائے، امام علیہ السلام دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات دعا دی قبولیت واسطے باواز انتہائی قابل عزت صاحبان ایمان، بس ایک حدیث رسالت پڑھی ہے، اس دا ترجمہ کرنا وقت اتنا ہے۔ سید الانبیاء مسجد نبوی صحابہ کرام دا کثیر اجتماع، میرے آقا نے آخرت دے متعلق ایک خبر ارشاد فرمائی۔ سرکار فرمائے ان اللہ خلق شجرتن فی الجنہ، اللہ نے جنت دے وچ ایک درخت پیدا فرمایا، علیہا اسمارن جڑا پھلان دے نال لدیا ہوئے، دنیا دا عام پھل نہیں، ابیض من اللبن، دودھ تو زیادہ سفید ہے، وعلین من الزبد، مکھن تو زیادہ نرم ہے، وآہل من العسل، ماکھی تو زیادہ مٹھا ہے۔ ویسے سبحان اللہ تو بندی آئی انہیں چپ کر گئے ہو اللہ تم سے، اللہم صلی اللہ، بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ اسے حدیث سے سارا مقصد فضائل ہر شے انشاءاللہ مختصر وقت ایسا پھل ہے جڑا دودھ تو زیادہ سفید، مکھن تو ڈیر نرم، شہد تو زیادہ مٹھا، اکبر من الرما و اصغر من الطوفا، سیب تو وڈے تے انار تو چھوٹے۔ سرور دو عالم نے اللہ دی پیاری قدرت بیان فرمائی، صاحب ظاہرے تساں بھی ہن سنے ہیں تو دل وچ ایک شوق پیدا ہویا، صحابہ دے دل وچ بھی شوق پیدا ہویا، اتنا شوق پیدا ہویا، فقام بلال فی مجتمعین، بھرے مجمع چوں مؤذن رسول حضرت بلال کھڑے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی سے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ دی کتنی پیاری قدرت کاملہ بیان فرمائی نے، تھوڑی جی نال کدی اے بھی زحمت فرماؤ آچا سانو دسو ہاں میں یا کولو ہاں اے پھل کھاونا کڑے بندے ہے، ہون چپ کر گئے ہو، صاحب ظاہر ایڈی عظیم نعمت ہے خدا دی، تو اس واسطے کچھ نہ کچھ تو کرنا پوسی، مل تو وکدے نہیں جنت اچھ، صاحب ظاہر انہاں واسطے کچھ اعمال ہیں، تو اوہی میں عرض کر دینا، سرکار دسو کہیں کھاونا ہے، فرمایا بلال اس کھاونا ہے جڑا دنیا چ رہ کے باقاعدگی نال 5 کم کریندا ہویا، سن دے ہو یا موڑ کہیں لے چا سنا۔ پہلا کم سرکار فرمایا من اقام الصلاة الخمسة الجماعت، چاست ہونا ہی جو سبحان اللہ کرو آنا، سرکار فرمایا اے پھل او کھاسیں جیڑا روزانہ دیاں 5 نمازاں جماعت نل ادا کرے سی، فرادہ پڑھن والے نو جنت مل ویسی، مگر جنت دی اس نعمت دی قیمت ہے کہ با جماعت ادا کرے، بڑا اجر ہے، ہن وقت نہیں ورنہ تفصیلاً عرض کردہ، میرے آقا فرمیندے ہیں اگر ایک عادل پیش نماز ہوئے پیچھے 9 مقتدی ہون، شرط ہے دل وچ اہل بیت دی محبت ہوئے، لا یعلم الا ہوا، اس دا بندیاں دی جماعت دا اتنا ثواب ہے کہ سوائے اللہ دے اور جان دا ہی کوئی نہیں۔ مہربانی جی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مطمئن بیٹھے ہو نا جی، جناب تک میسج پہنچتا پہ ہے۔ پہلا با جماعت نماز، سرکار دوسرا کم فرمایا من قال صدق الحدیث، یہ ان پھل لبسیں جدی زبان ہمیشہ سچ بولے سی، پتہ تا رسول پاک نو بھی آئی بھئی 2 موبائل والا دور بھی آمنا ہے، لیکن سچ بولنا بھاویں موبائل تے ہوئے تے بھاویں آمنے سامنے ہوئے، یہ صرف چنگی گل نہیں بلکہ عبادت خدا ہے، جھوٹ بولنا صرف بری بات نہیں، گناہان کبیرہ وچوں ہے، سچ بولنا عبادت بھی ہے، اللہ دی خوشنودی دا ذریعہ بھی ہے،
اور میرا خیال ہے اس بندے نے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ جس دا نبی بھی صادق ہوئے اور چھواں امام بھی صادق ہو، جھوٹ نہ بولے۔ تیسرا کم فرمایا مطیع لوالدیہ واداء حقوقہما، بلال اے جنتی پھل او کھاسی جڑا والدین دا اطاعت گزار ہویا اور انہاں دی موت دے بعد والدین دے واجبات ادا کرے، جڑیاں نمازاں رہ گئیں صرف بھوئیں تے قبضہ نہ کرے، جائیداد نہ بٹورے، بلکہ حکم ہے کہ وڈے پتر دی گردن تے اپنیاں نمازاں روزے بھی واجب ہیں، مرحوم باپ دے بھی قضا نمازاں واجب۔ سب تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ باپ دی جائیداد دے وچوں اس دیاں قضا نمازاں ادا کر، اور اللہ نے کیڑا بہترین طریقہ بنائے، تو نہیں پڑھ سکدا کسے غریب نمازی نو تلاش کر، اس نو پیسے جدے او کرائے تے بھی پڑھے، میں رحمان تاں بھی قبول کر لے سکتا۔ یہ وڈے بیٹے دے فرائض پہلا فرض یہ ہے کہ بہت بعد از والد دی موت انہوں نے قضا نمازاں روزے اگر حج واجب ہی نہیں کر سکیا، میرے خیال ناراض ہو گیا نا جی، چلو ہو وہ پہ میرا تو فرمان ہے نہیں، تھوڑے نبی دا ہی ہے۔ سرکار فرمیندے ہیں تیسرا کم سچ بولے، والدین دی اطاعت کرے، ترے ہو گئے۔ چوتھا فرمایا من انفق مالہ فی سبیل اللہ، یہ جنتی پھل دا او حقدار ہے جڑا حلال کما کے وچو کچھ نہ کچھ حصہ رب دے راہ تے خرچ کرے۔ شرط ہے بھئی او جڑا خرچ کرنا سے نا تے آپ کھامنا سے او حلال ہوئے، حرام دا پیسہ نہ آپ کھا سکیندا ہے تے نہ کہیں تے لگدا ہے۔ بھئی بندہ 5 لاکھ حرام دا ہوئے تے وچو 2.5 دا عمرہ کر لے تے 2.5 غریباں چ ونڈ چھڈے، وہ کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ جس دی بنیادی حرام ہے اس دا ثمر کیا حلال ہو۔ بڑی اہمیت ہے لقمہ حلال دی مذہب اہل بیت وچ۔ وہ ہن موضوع نہیں، معذرت، اتنا ہی کافی سمجھیا ہے۔ 4 گلاں ہو گئی ہیں جی، اللہ کی تسیں چپ کر گئے ہو تے ایک رن دی حالی تھوڑی جی ہمت کریا ہے۔ 4 ہو گئی ہیں جی، نماز با جماعت پڑھے، والدین دی اطاعت کرے، انہاں دی موت تو بعد واجب حقوق ادا کرے۔ تیسرا کم زبان ہمیشہ سچ بولے۔ چوتھا کم حلال کما کے وچو رب دے رستے تے خرچ کرے۔ 5واں کام ایڈا ضروری ہے، او نہ ہویا پچھلے 24 بیکار ہیں۔ سرور دو عالم نے فرمایا عارف حق علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اجر حسن اللبسین جڑا بعد از پیغمبر مولا امیر المومنین نو حق دا امام تسلیم کردہ ہو، انہاں دے حق دی معرفت رکھدہ ہوئے، خلیفہ بلا فصل تسلیم کردہ ہو، ورنہ رسول اللہ دی محبت ہی کامل نہیں جب تک مولا علی دی محبت نہ ہو۔ اے سورہ توبہ دے وچ ایک بڑی معروف آیت ہے، میں ترجمہ کر دینا تسی آپ پڑھ لوے آئے۔ اللہ فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ میرے محمد سے محبت نہ کرے۔ توجہ ہے جی، یعنی محبت رسول ہر شے تو بلند ہوئے۔ اور اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تہاڈی محبت دی نشانی کیا ہے؟ کیویں پتہ لگے کہ اسی خداوند عالم دی نظرج مومن ہیں، تہاڈے نال محبت کردے ہیں، تہاڈی محبت دی علامت کیا ہے؟ سجے پاسے مولا کائنات تشریف فرمان، پیغمبر نے مولا علی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا من احب علی فقد احبنی، میری محبت دی نشانی علی ابن ابی طالب۔ علی نال محبت ہو سی تو میرے نال ہو سی۔ خالی رسول اللہ دی محبت نہیں قبول میرا بھائی، نہیں قبول، کسے صورت اچ نہیں قبول۔ صبح تو شام فیس بک تے مولوی صاحبان کھپ رہن، یہ کوئی ضرورت نہیں، بس رسول اللہ دی محبت ہی کافی ہے۔ اور یہ حدیث شیعہ سنی اج موجود ہے، محفوظ ہے، کاذب من زعم ان یحبنی، سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور علی سے بغض رکھتا ہو۔
میرے نال محبت ہو سی اس نو جس نو علی نال محبت ہو سی. یہ ضروری ہے محبت علی محبت نبی واسطے. اللہ تنوں سلامت رکھے. یہ محبت مالک تواڈے نصیب فرمائے. علماء دے خطاب تو مستفید ہوئے ہو. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. بس میرے خیال ہے مغربین دا وقت نیڑے ہی ہو سی. میرا دل ہے دو چار جملے تو ان مصائب دے سناواں چونکہ حسرت تو ہوندی ہے مومن دی کہ چار ہنجو نہ غریباں واسطے آ ونجن جنہ دے روون تے خدا راضی ہوندے. اور خدا را یہ حکم امام ہے کدیں کسے شے تے رومنا پوی. یہ محرم میں صادق امام ابن شبیب نے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باقیاں لشے کدیں کسے شے تے رونا پوی اپنے دکھاں نو نہ روویں اپنی تکلیفاں نو نہ روویں. مولا کس نو رواں؟ فرمایا فب کے علی الحسین رومنا ہووی تو میرے دادے حسین نو روویں. فَإِنَّهُ مَذْبُوحٌ كَصُبْحِ الْكَبْشِ لوگاں انج کٹھے جی میں قربانی دے جانور ذبح کری. امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی حد تک اگر یہ واقعہ کربلا ہوندا تو شاید اتنی مجالس گریے عزاداریاں جلوس نہ ہوندے. علامہ علی نکی نقن فرمیندے ہیں جڑا کم اللہ علی دے پتراں تو لے آئے وہ سوکھا ہے تے جڑا دامی دی دیگر تو بعد علی دیاں دھیاں تو لے آس. اجرکم علی اللہ. شام ہو گئی. قبولیت دعا دا وقت ہے. اللہ ہر مومن دیاں دعائیں نیک قبول فرمائے. بس آؤ تھوڑا جا رو لئیے انہاں نو. جڑا کم اللہ علی دے پتراں تو لے آئے سوکھا ہی جڑا کربلا تو بعد علی دیاں دھیاں تو لے آس وہ بڑا اوکھا ہے. جڑا کم علی دے پتراں کیتا ہے وہ بنو ہاشم دی خاندانی روایت ہے. بسم اللہ مہربانی. شہید اگے بھی اس ویڑے چہن لیکن جڑا کم علی دیاں دھیاں کیتا ہے یہ روایات خاندان بنو ہاشم دے خلاف ہے. یہ صرف میری گل نہیں تو چوتھے آقا نو ایک بندے روندہ ویکھیا تے اس آکھیا مولا اتنا کیوں روندے ہو؟ شہادت تو تواڈے گھر دا ورثہ ہے. حمزہ شہید ہے، جعفر تیار شہید ہے، مولا علی شہید ہیں، تواڈا چاچا بابا سب شہید ہیں، اتنا کیوں روندے ہو؟ عزادارو بڑے رونے میرے چوتھے آقا. فرمیندے تائیں انصاف نہیں کیتا. شہادت تا ساڈا ورثہ ہے. کیا میری پھپھی دا دربار وچ ونجنا بھی ساڈا ورثہ ہے؟ مرحبا. اجرکم علی اللہ. بھلا انہیں بھائی خدا ان آوازاں تے رحم کرے جڑیاں بی بی واسطے بلند ہو رہی. کیا بازار چو گزرنا بھی ساڈا ورثہ ہے؟ بس شرفاء دا مجمع ارمان اس گل دے جس بی بی دا نانے زینب رکھیا ہے امت دا نام مسافر شام رکھ چھوڑیا. بھلا انہیں اجرکم علی اللہ. عارف جڑے عزادار معرفت رکھ دیو جس بی بی دا نام ام المصائب امت رکھ چھوڑیا جدا نام محرومت المسرت رکھ چھوڑیا. ایڈی عزت دی مالک آئی. سارے علماء فرمیندن دو ہستیاں اولاد بطول ایسیاں گزریاں جنہ ماں دی جھولی تو قبر تائیں سکھ نہیں ڈٹھا. ایک مرد ایک مستور. مرد سید سجاد مستور جناب امیر دی وڈی دھی. واہ بھائی واہ. اللہ رحمت کری. اللہ دھیاں دے پردے سلامت رکھی. مجلس دی قسم نے 21 رمضان ہونے گزاری. اللہ جاندہ نے جلے اد رات ڈھلی ہے نا شہادت تو پہلے تڑپ کے مولا اٹھ کے فرمیدن حسن میری زینب کتھے آ کھڑی ہے جی میرا امیر بابا. علی فرمیدن زینب میں چند لازیاں دا مہمانا میں ٹریا وینا تو جان دی ہے میں نے قرآن نال کتنی محبت ہے. بابا حکم کرو. فرمایا بیٹی میں نے تھوڑا جا قرآن سنا. آغا دستغیب شرازی جی شخصیت نے لکھے بابے دا حکم من کے بی بی سورہ مریم شروع کی تھی. پہلیاں 2 آیتاں پڑھ کے بی بی خاموش ہو گئی. علی فرمیدن ہور سنایا. بی بی ادے بابا اتھے میرے بھرا بیٹھے ہوئے.
بابا بنو ہاشم دے جوان اج تیری زینب نو شرم آندے او سیدہ مینوں معاف کریا ہے آکھو چا یا علی ایا دھی آئی کئی ہزار بدماش آئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ پردے سلامت رکھنا آفرین بھئی خدا تو دی ہنجوں قبول فرمائے ایڈی شان دی مالک چلو ایک اور روایت یحییٰ معزنی صحابی مولا علی دا آدھے کنت فی المدینہ لمدتاً طویلہ میں مدینہ بڑا عرصہ گزارے میرا گھر اتھائیں آئی جتھے گھر رہی علی مولا دی وڈی دھی دا بالکل دیوار نل دیوار آئی آدھے میں 15 سال گزارے اس گھر رچ لا سمیت لہا صوتاً میں اس گھر دے وچوں کہیں مستور دی آواز نہیں سنی واہ بھائی واہ شاید ایسا مصائب نہیں سن دے لیکن میں سخت کوشش کرے نہ ہی پڑھا میں اس گھر دے وچوں آواز کسے مستور دی نہیں سنی لا رأیت لہا شخصاً اس دروازے چوں میں کسے بی بی نو آندیاں ویندیاں نہیں ڈٹھا آدھے میں اپنے آپ پہ سوچیندہ پتہ نہیں میری سین کتھے راندن کہ جیڈی پرداداری ہوئے کہیں لے گھر بچے نال بولین دیئے کنیزہ نال بولین دیئے نال دے وستیاں نو پتہ لگ دے کوئی راندہ ہے آدھے میں سوچیندہ اتھے راندہ ہی کوئی نہیں لیکن ایک دن میں ڈٹھے مولا علی دھین مل کے باہر نکلن تے میں مولا علی کو 2 سوال کیتن تیرے رومن دا بہترین سامان ہے مولا گل پوچھاں یا پوچھ مولا میری وڈی سین کتھے راندن تو چپ کر گیا ہے علی رو پین مولا فرمیندے نے یا لیما تسألو تو کیوں پوچھ دے تیرا تا گھر نال گھر ہے تیری تا دیوار نال دیوار ہے مولا میں کوئی اتھو آواز نہیں سنی ہن رو کے فرمیندے نے اللہ تعالیٰ ہی بنت البتول تو دی آواز کی میں سن سکتا ہے تینو پتہ نہیں ہو زہرا دی دھی ہے واہ بھائی واہ او دی دماد جنازہ یاد رات لے اٹھیا اجرکم اللہ شالا اپنے نہ روو حق ادا کر رہے ہو بی بی دے صدقے دنیا دے کسے غم میں نہ روو لیکن روندے ودیاں اسے گل نو جڑی سین دا آواز نال دیاں ہمسایاں 15 سال نہیں سنیاں وہ یزید دے دربار اچ بولی کیویں ہوسی بس میرا دل ہے میں تو نے بی بی دے خطبے دے 2 جملے سنا دے ایسا روحانی ماحول بن گیا پہنچ گئی اتھے جتھے آمن دے لائق نہیں اج بھی ونجو شام اللہ لے ونجی اتھے اج بھی آثارن انہیں تخت کھڑے انہیں دربارے وجہ بنی ہوئی ہے جتھے کھڑی رہی ہے بھر جائیاں دے نال آفرین آفرین شیخ مفید جے بزرگ عالم نے لکھے نقشہ پیش کرے نا اے 20 سیڑیاں اونچا تختائی آخری سیڑھی تے اے ملون بیٹھا اللہ کرے اگلا لفظ تسی سمجھ جاؤ تیسری پوڑی تے مارج البحرین دے موتی دا سر آئی میں نو قسم نے مجلس دی میں نہ گنہگار پیران نال گن کے آیا صرف 14 قدم بن دین جتھے کئی تطہیراں ایک رسی اچ قید کھڑی خدا رحمت کری آگا لکھتے ہیں اس ملعون دے 2 ہاتھ مصروفن ایک ہاتھ وے شراب آئی اہل بیت دی شفاعت دا طلبگاریں ساری زندگی شراب دے نیڑے نہ جائے کدی 14 شافی نہ بڑھسن جڑا بندہ شرابی ہو سی پیچھ دا رہے شراب تے روندیاں رہیاں زہرا دیاں دھیاں دل لے میں تو نے ستر سناؤں مقتل دی پوری ذمہ داری نال واللہ میں کوشش کریں نا اے پاکاں دا ذکر ہے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ ہوئے جڑا ساڑھے واسطے باعث سے گناہ بنے کھڑیاں بیبیاں اے دے ہتھ وچ شراب ہے کچھ گلن جڑیاں نہیں ممبر تے پڑھ سکیں دیاں آپ سمجھیاں کرو جڑی شراب بچ دی اسنا وہ کئی جاتے ون سٹیں دا واہ بھائی واہ پہنچ گئے ہو بھائی میں ضرورت نہیں میں پڑھا تے نال بکواس کر کے آدھائی حسین ای ہے جڑی تیرے نانے حرام کی تھی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دوسرے ہتھ خیزران دی باریک چھڑی
او میری قوم دے بچے ہی جان دے اس چھڑی نال کیڑا اجر رسالت بیٹھا دیندا جے میں سناونے نا محققین علماء لکھ دین اسے چھڑی دے نال مظلوم دے سر تو رومال ہٹایس سامنے مظلوم دا کٹے ہویا سر سجے دیاں زلفہ کھبے کھبے دیاں سجے داڑی اج رت تے ریت رلی ہوئی ہن میں کی میں اس نو آکھاں جو اس بے حیا لباں تے چھڑی رکھیے یا لائیے نہیں شیخ مفید دن ضرب السنایا اس بے غیرت یا چھڑی زور نال مظلوم دے لبت ماری مار کے آدھے حسین کدے گئی اکبر وط بے حیا دے کتے عباس کن گئی فوج مرحبا اجرکم اللہ خدا رحمت کرے اللہ تاری مقان قبول کرے جی کرا میری عبادت اے بے حیا چھڑیاں دے زخم ہی لیندہ نال تانے بھی مرندہ کہیں ملے آدھا آج میرے بدر آلے ہوئے نا آج میرے اوہد آلے ہوئے نا میں دسہاں میں علی دے بدلے انہاں دیاں دیاں تو لے لکھ عجیب ماحول دربار دا خدا کرے میں تینوں نقشہ بکھاواں خدا جاندہ نے بے غیرت کہیں ویلے چھڑی مرین دے کہیں ویلے شراب پین دے تو 1400 سال بعد روندہ بیٹھا ہے انہاں بہنہ دے جگر دا اندازہ لا جیڑیاں رسی اج قید ہیں نادیاں نواس نہیں لگدا اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا بھلا کرے اجرکم اللہ اللہ دی قسم انہیں پڑھے ہموں کتابت چھڑیاں لگ دیاں ہر کہیں ڈٹھیاں بندے برداشت کر گئے مگر ایک پیغمبر دا بڑھڑا صحابی جیدہ نابو بردہ سلمیے برداشت نہیں کر سکیا دیوار چھوڑ کے بھج پیے سیدوں رج نہ ہوئے آئے ملون دے تخت چڑھ دائے اے دیاں سیڑیاں تے آکے ہاتھ نب کے آدھائے نمار نہ لبانو نبی جمدہ ظالمہ اے محمد دی بوسا گائے مرحبا مرحبا گل اگلی رومن آلیے کوئی سنی بھرا بیٹھا ہوئے میں او دی منت کرے نا آئے روایت غور نال سنے آئے اسی صحابہ دا احترام کر دے ہیں مگر اے گل سانو قبر تائیں نہیں بھلنی اس بے غیرت چھڑی ہٹا لئیے چھڑی ہٹا کے آدھے اس ضعیف نو مارو اے دی گردن لاؤ اس گستاخی کیوں کیتی ہے اللہ دی قسم تلوار نے آمی جو بہر آئیے شام دے بندے اٹھی آئے نہ دے نہ مرا اے نبی دا صحابی ہے واہ بھائی مسائب میں پڑھ چھوڑے آئے گا تیری مرضی آدن نہ مرا اے محمد صحابی او میرے بچے قرب نوکران لکھوار آدن نہ مرا اے نبی دا صحابی آدھے صحابی نہ ہوئے میں تیری گردن لاواں اللہ کروڑا رحمت کرے صحابی تے جملہ سمجھے آئے جڑا دربار جاکے از آدھے یزید اوفن لکا والدین کا او خدا دی لعنت ہوئی صحابی دا حیا کرے نے آؤ جڑیاں کڑیاں پائی کھڑی ہے اے صحابی دیاں نہیں اے محمد دیاں دیاں مرحبا مرحبا اجرکم اللہ حوصلہ نہیں بولی حالے نہیں بولی کربلا دی مریم اے سارا ظلم اکھی نال ویدھی رہی ہے کر گئی ہے برداشت اسے لے بولی ہے جلے بغیرت آدھے محمد نبی کوئی نہیں بنو ہاشم دے گھر جبریل نہیں آیا جگر قابو کریں بی بی دے جملے سنے جلے نبوت دی توہین ہوئی ہے اگے فضا دے پچھے کھڑی آئی ہونا دی اماں چھوڑ دے پردہ اماں ہٹ جا مینوں بولن دے او میرے نانے دی نبوت دا منکرے مرحبا ہٹ گئی فضا
بدے ہوئے ہتھاں نال علی دی دھی کلام کیتا ہے. پہلا جملہ دیا اسکت یبنت لقا او ساڑے غلامہ دی اولاد چپ کر جا میں دسے نیا محمد کونا. اجرکم اللہ تھکے آئے نہیں. دو جملے پڑھن دی بھی آئے. بی بی دا ایڈا روب والا خطبہ دربارش خاموشی چھا گئی. سن دے رہن دے اٹھان دے گل دیاں گھنٹیاں ہی رک گئیاں. خدا دی قسم اتنا انقلاب کربلا نہیں آیا جتنا انقلاب بی بی دے خطبے دے بعد آئے. سر چوے آئی دو خطبہ مکے اس ملعون تے لعنت شروع ہو گئی. لوگ آدھن او بغیرتوں تا داؤں باغی آئی او پیا دیئے میں محمد دی دھیا او کمینہ نبی دیا دھیا بازار لے. واہ بھائی واہ بڑی روحانی مجلس. اللہ راضی نوکرہ میری عبادت ہے. اللہ تورے ماتم قبول کر. او ظالمہ نبی دیا دھیا حوصلیں دو جملے میں پڑھنے اللہ سادات دی محنت قبول کرے. ہل چل مچ گئی. ایک روم دا سفیر ہے جائیں تلوار کٹھ لئی اس کمینے دی گردن تے رکھی. او یزید او بغیرتا کیڑے جرمچ مرآئی کیوں دھیاں نبی دیاں قید کرائیاں نہیں. مروے سائے جملہ یاد رکھیا ہے. اے بغیرت نو کوئی جواب نہیں آیا. اے کمینہ توتلی زبان بکواس کیتا ہے. آدھے حسین نماز نہیں پڑھ دا جی میں سکینہ کھڑی آئی ٹور پئیے. آدھیے چاچا میرا بابا نماز کٹھا ہے میں ویدی رہیا شمر دا تھا. مرحبا اجرکم اللہ. آخری لفظ ایسا انقلاب آیا کمینہ نو راہ ہی نہیں لبدا. میں کیا کر رہا ہوں اس عوام نو کیڑا جواب دے ماں. ہن سیدو میں معذرت کر کے جملہ پڑھ دا. میں نو مجلس دی قسمیں بی بی دے خطبے دے بعد اس بغیرت دے اتھوں شراب ڈھائے گئی ہے. تخت بغیرت لہے آیا ہے. اتھے آگیا ہے جتھے 18 براواں دی بہن کھڑی آئی. ہن ماتم دے جملے نہ دے بی بی تیرے بھرا مارے تیرے پتر مارے تو بازارج ٹر دی رہی ہے. سب تو وڈی تکلیف کتھے ہوئی ہے. بی بی آدھی ہے جیڑا تیرے نال بولیں دی پیا تیجیا کمینہ کجا میں جئی زینب کجا آج میرا غازی ہوئے ہاں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. دعائے جی ماتم داری. اچھا جی لکھوار میری عبادت ہے. بھائی ان بار بار آدھے پین تھوڑی عبادت ہے میں کیوں بخل کرا. دل آدھا ہے میں ایک تو وین سنا ماں مولی خیر محمد نتکانی مرحوم پڑھ دے آئیں. اس جلے کتے پچھے آئے وڈی تکلیف کتھے آئی ہے. رو کے آدھے آ موت ویندی میں اجڑی تیرے نال نہ بولنا پونا میرے طرز کلام دے سنان کیتے گیا بابا جگ تو لوندا آدھی کھڑیے کی میں ناچ آئی میں زینب دا میرا غازی جیندہ. اللہ مجلس قبول فرما اجر عظیم عطا فرما روان علیہ دے گناہ معاف فرما سادات دیئے پھوڑی قبول فرما. پیر منظر شاہ صاحب برادران نو مولا صحت سلامتی عطا فرما. اللہ انہاں دے والد بزرگوار نو آل محمد دے جوارج مقام عطا فرما.
اللہ آل بیت دا صدقہ انہوں نے گھر نو آباد فرما، اس خاندان دے جملہ مواد دی مغفرت فرما، حاضرین دے نیک حاجات پورے فرما، حاضرین نو میرا مولا انہوں دے مرحومین نو بے رحمت دا حصہ عطا فرما، اس مجلس سے جتنے بھی آئین مالک امام العصر دی ریت شمار فرما، اللہ امام زمانہ دے منتظرین شمار فرما، امام العصر دے ظہور تعجیل فرما، مولا دے آوان و انصار سادہ شمار فرما، اللہ ملت تشیع وحدت عطا فرما، مقصد امام حسین نو زندہ رکھن دی توفیق عطا فرما، اللہ واسطہ کربلا والیاں دا کریم اللہ رحیم اللہ مومنین نو کربلا و نجف دی زواری نصیب فرما، اللہ رستے آسان فرما، اللہ مقامات مقدسہ دی محافظت فرما، اللہ واسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا اسلام دا بول بالا فرما، ساڈے ملک دی خیر فرما، دشمنان اسلام نو نست و نابود فرما، مذہب حقہ نو ترقی عطا فرما، میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد دی عزت دا ساری یہ مجلس اپنی عظیم عبادت شمار فرما، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و ذریت الحسین و قائم الحجہ، رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وساہل